بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 53ویں سیشن کے اندر فعل امر جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا اس کا ایک یہ حصہ دوم ہے جس میں مزید ہم چیزیں پڑھیں گے، اور آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ بڑی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہیں جس سے آپ کو قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ میں بار بار بہت سے الفاظ آتے ہیں تو ان کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی زبان سیکھنے میں آسانی فرمائے۔ تو ہم پچھلی دفعہ ہم نے جو بات پڑھی تھی کہ فعل امر جو ہے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور ہم نے بات کی تھی کہ فعل امر میں ہم مضارع کے ہی فعل امر بناتے ہیں، اس کے صرف حاضر کے 6 صیغے لیتے ہیں اور ہم اس کو پہلے اخف کر دیتے ہیں، اس کو مجزوم کر دیتے ہیں اور پھر علامات مضارع کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے ایک پڑھی تھی، ہم نے کہا تھا کہ پڑھنے کے لیے ہم حمزۃ الوصل لگاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جیسے ادفع یہ لفظ ہے تو اس میں دیکھیے اصل تو یہ تھا کہ ہم نے جو علامات مضارع ہٹا دیں تو دال فا آ بن گیا، تو دال کے اوپر سکون تھا تو پڑھا نہیں جا رہا تھا، تو پڑھنے کی خاطر ہم نے صرف حمزہ لگایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے بھی الفاظ آئیں گے، ایسے بھی افعال آئیں گے مضارع کے اندر کہ جن میں یہ مشکل نہیں ہوگی کہ اس کو پڑھنے میں ہمیں کوئی دقت ہو رہی ہو، جیسے ادفع، افتح، اشہد۔ اب اس کے اندر تو مسئلہ تھا کہ پہلا لیٹر جو ہے دال سکون والا تھا، تو اس لیے ہم نے شروع میں حمزہ لگا دیا زیر کے ساتھ تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے، ورنہ فا کے اوپر سکون ہے تو ہم کیسے اس کو پڑھیں گے؟ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، یعنی اس کو پڑھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ شین کے اوپر سکون ہو تو آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو پڑھنے کی خاطر ہم نے حمزۃ الوصل لگایا تھا۔ اسی طرح نصارہ تو ہم نے نون صاد را اگر سکون ہو تو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے پیش لگا دیا۔ انصر ہم نے پڑھ لیا۔ تو ہم نے باتیں یہ پچھلی دفعہ کی تھی۔ تو آج ہم کچھ ایسے الفاظ پڑھیں گے کہ جن میں یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے، جن کی صورت تھوڑی سی مختلف ہے، اور پھر ان کو ہم کس طرح سے ان کا فعل امر بنائیں گے کہ جن میں حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کہ ہمیں وہاں پر حمزہ یہ جو شروع میں لگایا تھا وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو بنانے کا ہم طریقہ مختصراً انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، بہت آسان ہے اور بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اور ہم پہلے ایک لفظ دیکھتے ہیں، قال۔ اب یہ دیکھیے کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ قال۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے قال، اور اس کا جو مضارع ہے وہ کیا ہے؟ یقول۔ قال یقول، تو یقول اس کا مضارع ہے، یعنی فعل مضارع، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے لیے۔ قال یہ پاسٹ کے لیے ہے۔ تو اب اگر اس کے اندر ہم حکمیہ انداز میں کہنا چاہتے ہیں کہ کہہ دیجئے، تو قرآن مجید میں ہم اس کے لیے لفظ کیا پڑھتے ہیں؟ قل۔ آپ فرما دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ دیکھیے کتنی دفعہ قل قل، اور آج ہی آپ نے پڑھا ہمارے تفسیر کے درس کے اندر قل اللہ، وہاں پر آیت آئی کہ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو قل کا لفظ ہے یہ بار بار آتا ہے، تو یہ کیسے اصل میں بنتا ہے آج کے اس درس میں انشاءاللہ یہ بھی آپ جان پائیں گے۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ قال، یہ آپ کے سامنے ورڈ ہے، قال 3 لیٹرز ہیں، قاف الف لام، یہ ماضی کا صیغہ تھا۔ یقول یہ مضارع کا صیغہ تھا، آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو کرنا ابھی وہی ہے، آپ کو پہلے ہی پتا ہے، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل امر بنانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مضارع کا صیغہ لیں گے، اور مضارع میں سے بھی صرف حاضر کے جو 6 صیغے ہیں نا ان میں سے کوئی چوز کر سکتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ جو صیغے ہیں وہ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ ہم اس کے علاوہ جو متکلم کے ہیں یا اسی طرح جو غائب کے صیغے ہیں ان کے اوپر نہیں، بلکہ صرف جو حاضر کے صیغے ہیں، کیونکہ نارملی جو حکم ہوتا ہے، امر حکم کو کہتے ہیں، تو حکم صرف اسی کو کہا جاتا ہے جو آپ کے سامنے ہو۔ عمومی طور پہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی سامنے والے کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، آپ اس کو مخاطب کو یہ بات کرتے ہیں، تو لہٰذا صرف مخاطب جو ہے یعنی حاضر جو ہے اس کے 6 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تو قال یقول میں مخاطب کا صیغہ کیا ہوگا؟ تقول، یعنی تا، یہ تو کے لیے ہوتا ہے، تا تو، جیسے ہم تا اس کو یاد اس طرح کر لیں، تا تو کے لیے، یعنی تم کے لیے، یو کے لیے۔ تو تقولو یعنی تو کہتا ہے یا کہے گا، تقولو تو کہتا ہے یا کہے گا۔ تو تقولو ہم نے حاضر کے جو 6 صیغے تھے ان میں سے پہلا صیغہ ہم نے لے لیا ایک ایگزامپل کے لیے،
سمجھنے کے لیے تاکہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کو سمجھ پائیں۔ تو پہلی شرط ہم نے پوری کر لی کہ حاضر کے صرف سیغوں میں سے ایک سیغہ ہم نے لے لیا۔ اس کے بعد ہم نے جیسے پچھلی دفعہ کیا تھا، ہم نے اس کو اخف کرنا ہے یا مجزوم کرنا ہے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو خفیف کر دینا ہے، زیادہ خفیف، اخف یعنی زیادہ خفیف، زیادہ ہلکا، اور مجزوم کر یعنی جزم کر دینی ہے۔ تو ہم آخری حرکت جو ہے تقولو میں جو تھا، تو اس کی پیش کی حرکت کو ہلکا کر دیں گے، نکال دیں گے، تو وہاں پر جزم آ جائے گا، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ مجزوم ہو گیا یا پھر اخف ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا؟ تا کاف واو، اب واو اور لام، اب دیکھیں دو چیزوں پر سکون آ گیا، یہ ایک مسئلہ بن گیا ہمارے پاس، کیونکہ آخری کو جب ہم نے اخف کیا تو کیا ہوا؟ دو ساکن اکٹھے ہو گئے۔ اب دو ساکن کو اکٹھا پڑھنا بھی مشکل ہے، دو ساکن اکٹھے کیسے پڑھیں گے؟ آپ دیکھیے تقو یعنی واو جو ہے وہ بھی سکون کے ساتھ ہے، لام کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، نارملی تو تھا تقولو، سمپل آپ نے پڑھ لیا، اب دو سکون والے حرف آ گئے، تو اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ تو دو ساکن اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے یہاں پر ایک ایڈیشنل سٹیپ وہ کرنا ہے، اور یہ آپ سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ عربی زبان کے اندر جیسے انگلش ہوتی ہے نا، عربی میں بھی واولز ہوتے ہیں، تو عربی میں صرف دو واولز ہیں، یعنی ویک لیٹرز جو ہیں وہ صرف دو ہیں، اور ویک لیٹر جن کو عربی زبان میں ہم حروف علت کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا علیل ہو گیا، فلاں شخص بڑا بیمار ہے، ویک ہے، کمزور ہے، تو علت اس کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو خیر حروف علت عربی میں دو ہیں، واو اور یا، اور یہاں پر دیکھیے آپ کے سامنے کیا آ رہا ہے؟ واو۔ تو دیکھیے جب یعنی یہاں پر دو کیونکہ لفظ ہیں، ایک واو ہے یعنی ویک لیٹر میں سے، ایک ذرا اسٹرانگ لیٹر ہے، تو ویک آپ کو پتا ہے ویک کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اس کو نکال دیا جائے گا، تو کیا جی ہو جائے گا؟ تو ویک لیٹر کو ہم حذف کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ قال یقولو سے تقولو ہم نے کیا، تقولو میں ہم نے اس کو اخف کیا، مجزوم کیا، یعنی آخری لیٹر کے اوپر جو حرکت تھی اس کو سکون میں بدل دیا، تقول بن گیا۔ اب اس کو ہم نے واو کو حذف کر دینا ہے، تقول یہ جو واو تھا واو نکال دیں تو کیا بن گیا؟ تقل، تقل۔ ابھی دیکھیں آرام سے پڑھا جا رہا ہے، تقل اب پڑھا جا رہا ہے۔ اور ہمارا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوا کرتا ہے؟ پچھلے دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے علامات مضارع کو نکال دینا ہے، علامات مضارع کو حذف کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ تو ہم جیسے ہی علامات مضارع کو نکالیں گے، تا زبر نکال دیا، تو کیا باقی بچا؟ کل۔ تو یہ دیکھیے وہی کل بن گیا جو آپ جا بجا قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں، کل۔ یہ لفظ پھر کہاں سے آیا؟ اب آپ کو آج اس کا پتہ چل گیا، یہ مضارع سے بنتا ہے، اور مضارع کو اخف کیا جاتا ہے، مجزوم کیا جاتا ہے، اس لیے آخر میں ہمیں یہ سکون نظر آتا ہے۔ شروع میں تا کیوں نہیں نظر آتا ہے؟ کیونکہ یہ فعل امر ہے، اور فعل امر میں ہم شروع کی جو علامات مضارع ان کو ختم کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، تو علامات مضارع کو حذف کر دیا گیا، تو اصل میں یہ اب یہ جو فعل امر بنا کل آپ فرما دیجئے۔ اب اس میں حکم کا پہلو ہے کہ آپ کہہ دیں، اب یہاں پر آرڈر کی بات ہے، یا پھر درخواست بھی کہی جا سکتی ہے کہ کبھی آپ کسی کو کہنا چاہیں کہ آپ یہ کہیے، آپ ذرا یہ پڑھیے، تو آپ کیسے کہیں گے اس کو؟ کل، ٹھیک ہے، آپ کہیے، آپ کہیے، آپ بولیں، تو آپ کسی کو اجازت دے رہے ہیں، آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں، آپ کسی سے درخواست کر رہے ہیں، تو اس انداز میں یہ چیزیں، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو ابھی ہم نے ایک لفظ بنایا، تو باقی لفظ کیسے بنیں گے؟ تو یہ جو 6 ہمارے حاضر کے صیغے تھے وہ کون تھے؟ تقولو، تقولانی، تقولونا، تقولینا، تقولانی، تقلنا، یہ ہمارے 6 اصل میں حاضر کے صیغے تھے۔ تو ہم نے یہی سیم جو رول اس پہ اپلائی کیا ہے، سیم کریں، تو پہلے والے کا جواب تو کیا آ جائے گا؟ کل۔ ہم نے دیکھ لیا کہ فعل امر اس کا کیا بنے گا؟ کل۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اس کو ہلکا کیسے کرتے ہیں، یعنی مجزوم اخف کیسے کرتے ہیں کہ اینڈ کی نون ختم کر دیتے ہیں، تو کیا بن گیا تھا؟ تقولا۔ اور اب شروع میں بھی تا نکال دیں گے تو کیا بنے گا؟ کولا، کولا، یہ اس کا یہ فعل امر بن گیا کہ تم دونوں کہو۔ اسی طرح یہاں پر بھی تا ختم کر دیں گے، آخر میں اس کو ہلکا کر دیں گے، کیا بن جائے گا؟ کولو۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں بار بار پڑھتے ہیں کولو لا الہ الا اللہ، احادیث میں پڑھتے ہیں کولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کولو للہ، اور کولو کا لفظ آپ کو جگہ جگہ ملتا ہے قرآن و سنت کے اندر۔ اسی طرح یہ مؤنث کے لیے جو پہلا صیغہ ہے کہ تو، یہاں پر کیا تھا؟ تو کہتی ہے یا کہے گی، اب اس کو امر بنایا کہ تو کہہ، کسی مؤنث کو آپ نے کہنا ہے تو کہہ، تو کل کی بجائے ہم کیا کہیں گے؟ کولی، کہ کہیے، آپ کہیں، تو کولی، تو کہہ۔ اور اسی طرح کولا یہ سیم رہے گا کیونکہ اردو میں یعنی مؤنث و مذکر میں ایک جیسا صیغہ ہے، کولا۔ اور تیسرا تقلنا کا کیا بن جائے گا؟ کلنا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کیا کہا انہوں نے؟ کلنا حاشا للہ، یوسف علیہ السلام کو دے کر ان سب نے کیا کہا؟
تو اس طرح کے آپ کو الفاظ وہاں پر ملتے ہیں۔ تو خیر اب ہم اس کو چند مثالوں سے مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فعل امر کو، کہ قرآن میں اس کی مثالیں کہاں کہاں پر کس کس انداز میں ہیں، تو اس سے مزید آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور مزید اس جیسے اور جو الفاظ ہیں، ابھی تو ہم نے ایک لفظ قال یقول سے لیا، تو اس کے علاوہ بھی چند اور الفاظ کو ہم دیکھیں گے مثالوں سے سمجھنے کی خاطر۔ تو یہ پیٹرن ہمارے سامنے ہے کہ جو فعل امر بن سکتا ہے تو کیسے انداز میں ہوگا، کل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا۔ تو دیکھتے ہیں قال یقول سے تھا، یہ فعل مضارع تھا، تو ہم نے کیا کیا، اس کے 6 جو حاضر کے صیغوں میں سے ایک لے لیا تقول، اور اس سے ہم نے فعل امر بنایا کل، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ تو کل کی مثال ہمارے سامنے قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کی، جیسے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، تو یہاں پر کل یہ وہی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اور قالا ہی سے یہ اور یقول سے یہ لفظ بنا ہے کل۔ اسی طرح اس کے 2 کی مثالیں لیں تو یہاں پر فعل مضارع میں ہم نے اس کا حاضر کا صیغہ لیا تقولانی، تو تقولانی کو ہم جب امر بناتے تو کیا بنتا ہے، قولا، یعنی شروع کا تا فعل مضارع کی علامت ہٹ جاتی ہے، آخر کا نون ہلکا کر دیں گے تو قولا بچ جائے گا۔ تو قولا سے اب مثال ہمارے سامنے سورہ طٰہٰ میں، کہ جب یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں پر ان کا یہ تذکرہ اللہ نے فرمایا فَأْتِيَاهُ فَقُولَا، تو وہ جب دونوں اس کے پاس گئے تو انہوں نے فقولا، تو دونوں نے کہا، تو آپ دونوں کہیں، یعنی اللہ حکم دے رہے کہ تم دونوں وہاں پر جاؤ اور پھر دونوں ان سے کہو، اس فرعون کو تم کہو، کیا کہو، اِنَّا رَسُولًا، کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، ربی کا، تیرے رب کے، فارسل، اور یہاں پر دیکھیے فعل امر ہے، ارسل، پھر بھیج، معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور نہ تم ان پر عذاب کرو۔ تو فقولا، یہ قولا کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ دونوں کو یہاں پر کہا جائے کہ تم دونوں کہو، فقولا، پھر دونوں کہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح جمع کا جو صیغہ ہے تقولون، اس کو جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو کیا بنتا ہے، قولو، جیسے ہمارے سامنے ہے قولو، تو قولو کو ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں سورۃ الاحزاب میں ہمارے سامنے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ آپ یہ جو آیت ہے یہ جمعے کے خطبوں میں سنتے رہتے ہیں، اور وہاں پر یہ دیکھیے یہی فعل امر ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، وقولوا، اور تم سب کہو، اور یہ آرڈر کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ تم سب کہو، قولا سدیدا، سچی بات، سیدھی بات کیا کرو، تم سچی بات اور سیدھی بات کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، ایک دوسرا نیا لفظ، یہ ہے تابہ۔ تابہ سے یتوبو، یہ تابہ فعل ماضی تھا، یتوبو، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لوٹنا، پلٹنا، یا پھر توبہ کرنا۔ اور کیونکہ توبہ میں بھی انسان اپنے گناہ سے پلٹ کر اللہ رب العزت کی طرف، اس کی فرما برداری کی طرف لوٹتا ہے، تو یہ تابہ یتوبو کا لفظ ہے۔ تو اسی سے فعل مضارع جب بنے گا، کیا بنے گا، تتوبو، اور اسی سے جب ہم فعل امر بنائیں گے تو شروع کا تا یہ دیکھیے ہٹ گیا، درمیان میں سے واو جو ہے یہ کیونکہ با کے اوپر سکون آ جائے گا تو واو کو ہم ہلکا کر دیں گے تو تب صرف بچ جائے گا۔ تو تب کا مطلب کیا ہے کہ توبہ کرو، تب توبہ کرو۔ تابہ کا مطلب کیا تھا، اس ایک نے توبہ کی، یتوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا، تتوبو تم توبہ کرتے ہو یا کرو گے، لیکن فعل امر بنا تب، تم سب توبہ کرو، اب یہ حکم کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کی مثال ہمیں سورۃ البقرہ میں ملتی ہے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں قرآن میں اس کی، یعنی ایک ون آف دیم یہ ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ انسان جب اللہ رب العزت سے مومن دعائیں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر یعنی ہماری توبہ کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک تو ہے ہی بہت رحم کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا۔ تو تب یہ یہاں پر اللہ رب العزت سے گزارش کی جا رہی ہے، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے پہلے ہی پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو فعل امر ہے یہ حکم کے طور پر بھی ہے، لیکن اللہ کو آپ حکم تو نہیں دیتے ہیں، تو اسی لیے یہ گزارش کے طور پر بھی ہوتا ہے، یہ دعا کے طور پر بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ تینوں ہی معنی پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دعائیہ اور گزارش کا ایک معنی پایا جاتا ہے۔ اس طرح اگر ہم اس کی جمع والا صیغہ ایک لیں تو تابہ یتوبو سے کیا بنا، تتوبونا، تو یہاں سے ہم تا ہٹا دیں گے اور اسی طرح نون آخر میں ہٹا دیں گے تو کیا بنے گا، توبو، یہ جمع کا صیغہ ہے اور یہاں پر فعل امر ہے، توبو، کہ تم سب توبہ کرو، یہاں پر حکم دیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم سب توبہ کرو اللہ کی طرف، تم سب پلٹو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کے ساتھ
کہ جو بالکل سچی اور پکی توبہ، بالکل بہترین اچھی توبہ کے ساتھ۔ اسی طرح آگے ایک اور مثال لیتے ہیں، قاما، تو قاما یقومو، یہ لفظ ہے ہمارے سامنے، تقومو، تقومو یہ اس کا فعل مضارع ہے اور اس کا مضارع کا حاضر کا صیغہ ہے، اور اس سے اگر ہم فعل امر بنائے تو کیا بنتا ہے؟ قومو، تو قاما یقومو مطلب کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑا ہونا، تو قومو تم سب کھڑے ہو جاؤ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سورۃ البقرہ ہی کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً اللہ نے یہاں پر تنبیہ فرمائی کہ تم خصوصی طور پہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کیا ہے؟ یعنی رات کے درمیان میں، اور وہ نماز فجر کی ہے اور عصر کی نماز، یہ درمیانی نمازیں ہیں، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا، اور تم سب کھڑے ہو جاؤ، یہ حکم دیا جا رہا ہے، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، بالکل فرما بردار بن کر۔ تو اسی طرح ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ورڈ آپ کو اکثر قرآن مجید میں یہ ملتا ہے، کانا یکونو سے، کانا کا مطلب تھا، تو یکونو یعنی وہ ہے یا ہوگا، یہ اس کے معنی میں ہے، اور اسی طرح یکونو کو اب ہم اگر اس کو فعل امر بناتے ہیں تو کیسے بنے گا؟ کن، تو یہ قرآن مجید میں آپ اکثر جگہ پہ پڑھتے ہیں، اور یہ معنی اور یہ لفظ ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، کن فیکون کا جو لفظ ہے، تو کن یہ بھی اصل میں فعل امر ہے، اور یہ کانا یکونو سے بنا ہے، کن۔ اس میں بھی یہی کیا گیا کہ شروع کا علامات مضارع کو ہٹا دیا گیا اور آخر میں نون کو ہلکا کر دیا گیا ہے، تو کن یہ صرف بن گیا واو درمیان کا ہٹا دیا گیا، کیونکہ آخری حرف کے اوپر سکون آئے گا، تو واو کے اوپر پہلے سے سکون ہے، تو دو سکون مل جائیں گے، تو اس لیے یہ یہاں سے ہٹ جائے گا، تو کن کا صیغہ باقی بچ جائے گا۔ تو اس کی آیتیں ہمارے سامنے بے شمار ہے قرآن کریم کی، اور ان میں سے ایک یہاں پر ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ بے شک اس کے سوا نہیں کہ جب بھی اس کا کوئی حکم ہوتا ہے، اور جب وہ کوئی کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو صرف کیا کہتا ہے؟ ان یقول لہ، تو اس کو وہ صرف حکم دیتا ہے، وہ یہ کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا۔ اب یہ آرڈر ہے، آرڈر کا صیغہ ہے، فیکون، تو وہ آرڈر کو بجا لاتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ ابھی انسان ہی ایک ایسا ڈھیٹ ہے کہ جو اللہ رب العزت جس کو حکم دیتا ہے تو انسان آگے سے اس کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت جب بھی کسی کام کو، کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے آرڈر کی کوئی نفی کرے، بلکہ اس کو کر گزرتی ہے جیسا اس کو حکم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آسان لسان القرآن کو، ہمارے قرآن فہمی کو مزید ہمارے لیے آسان بنانے میں مددگار ثابت کرے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔